ونسلم على رسول النبي الكريم المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق اللہ العظیم. تمام احباب، بارگاہ خیر الانام میں، بارگاہ مصطفی میں باوز بلند ہدیہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ والآلہ وصحبہ، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین. بس تھوڑی ہی دیر ہے، قبلہ والا شان صاحبزادہ سید سلمان کنین شاہ صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی فرمائیں گے. آج کی یہ خوبصورت رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کے واسطے سے، وسیلے سے ہمیں ایسی خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے، ایسے خوبصورت لمحات سے نوازا ہے کہ جن لمحات میں ہم بارگاہ ایزی میں توبہ کرتے ہیں. میں نے قرآن پاک سے سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 222 کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: بے شک میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اور پھر بات ابھی ختم نہیں ہوئی، پھر آگے فرمایا کہ میں جہاں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، وہاں جو پاکیزہ ہیں، جو پاک باز ہیں، انہیں بھی پسند کرتا ہوں. آیت کے اس حصے میں دو بڑی اہم باتیں واضح ہو رہی ہیں، ایک توبہ اور دوسرا پاکیزگی. توبہ اور کیا؟ پاکیزگی. یہ حصہ واضح کر رہا ہے کہ اے بندے، جب تو میری بارگاہ میں آئے تو باوضو ہو کر، کیا بولے سارے، کیا باوضو ہو کر، جب تو باوضو ہو کر میری بارگاہ میں آئے گا، التجا کرے گا، ابھی لفظ وہ تیرے ہونٹوں میں ہوں گے، جنبش تیرے ہونٹوں میں ہوگی کہ میں تمہاری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقط کس عمل کی وجہ سے، کس کام کی وجہ سے؟ کہ تو نے ارادہ کیا، نیت کی، باوضو ہو کر اپنے جسم کو پاکیزہ کیا. اے بندے، جیسے تو نے اپنے جسم کو پاکیزہ کیا ہے، میں تیرے اعمال کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے اعمال کو بھی کیا؟ پاکیزہ کر دیتا ہوں. ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھ لیں، جو دوسرے مذاہب ہیں، بتا دیں وہاں پر وضو نامی شے ہے؟ بتائیں. انگریز وضو کرتے ہیں؟ نہیں. ان کے یہاں تو تصور ہی نہیں ہے. وہ تو واش روم جاتے تو وہاں پر بھی ٹشو استعمال کرتے ہیں. ان کے ہاں وضو نامی کوئی شے نہیں ہے. یہ اسلام کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ اسلام نے ہمیں جہاں رہنے
طریقہ سکھایا وہاں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو پاکیزہ کیسے کرنا ہے، سبحان اللہ، پاک کیسے رکھنا ہے۔ میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج ہم بیٹھے ہیں کس لیے کہ ہمارا دامن گناہوں سے پاک ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان ہمارا دامن گناہوں سے پاک، ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بڑا پسند ہے جو آنسو بہاتا ہے، وہ شخص بڑا سونا لگتا ہے، بڑا لاڈلا لگتا ہے، وہ انوکھا لگتا ہے جو اس بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج کی رات ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ آنسو اگر نکلے تو اس نیت سے نکلے کہ باری تعالیٰ میں نے جتنی غلطیاں کی، جتنی کوتاہیاں کی، جتنے گناہ کیے، میں آنسوؤں کے ذریعے آنسو کی لڑی پر ہو کر تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندہ پسند ہی بڑا ہے جو توبہ کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے، توبہ کرتا، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی دو آنکھیں ہیں کہ جنہیں دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، عذاب قریب نہیں آئے گا؟ بتایا گیا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی۔ سبحان اللہ، آج رات ہم نے رونا ہے نا، گڑ گڑانا ہے، مغفرت کے طلبگار ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی آنکھ بڑی پسند ہے۔ کون سی آنکھ؟ یہ والی آنکھ، ہائے ہائے، یہ والی آنکھ کہ جس رات ہم سارے کے سارے جاگ کر پہرا دے رہے ہیں اور اس کچہری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب کچہری لگے گی، آواز آئے گی، ندا آئے گی، اعلان ہوگا آؤ میں نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، اب کون ہے جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ آباد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرمائے گا دوزخ میں ہر ایسے شخص کو نکال دو، دوزخ میں سے ہر ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم پر کتنی نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہماری کون کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ دوزخ سے اس شخص کو نکال دو، کیا دوزخ سے اس شخص کو نکال دو کہ جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا، یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ایسے شخص یعنی کہ وہ خوف سے ڈرتا رہا، سارا دن وہ مجھ سے ڈرتا رہا، وہ اپنے دل میں خوف الہی پیدا کرتا رہا، وہ جب کسی سے بات کرتا، گفتگو کرتا، جب چلتا پھرتا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ خوف الہی کی کیفیت۔ کون سی کیفیت ہوتی؟ خوف الہی کی کیفیت ہوتی۔ وہ اپنا ہر جملہ سوچ سمجھ کر نکالتا کہ کہیں ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جس سے اللہ بھی راضی نہ ہو اور اس کا محبوب بھی راضی نہ ہو۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا انسان یاد رکھے دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان کتنے اللہ، خوش قسمت ہیں ہم، آج کی رات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سارے کے سارے اکٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے مجھے بتائیں؟ یہاں مسجد میں آ کر کے عبادت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دولت مانگیں گے؟ بتائیں
ہم دولت مانگیں گے، ہم روپیہ مانگیں گے، جاہو جلال مانگیں گے؟ نانا، ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا. ہم دولت مانگنے نہیں آئے، جاہو جلال مانگنے نہیں آئے، منصب مانگنے نہیں آئے. فقط ایک چیز مانگنے آئے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اپنا قرب عطا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں اپنا قرب عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرب عطا کرتی ہے. کیا بولے؟ قرب عطا کرتی ہے. کیسے قرب ملتا ہے؟ جو بندہ اس کے محبوب کا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات اسے اپنے قرب میں لے لیتی ہے. انتظار تھا صبح سے لے کر شام تک کہ رات کو پروگرام ہے. کئیوں نے گھروں میں پروگرام رکھا ہے، ایک پورا اسکیڈول تیار کیا ہوا ہے، ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے. گھر جائیں گے، گھر میں جا کر کے عبادت کریں گے، نوافل ادا کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، وظائف پڑھیں گے. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. او بھئی، ہم سارے کے سارے خوش قسمت ہیں. سابقہ امتوں میں جو کوئی گناہ کرتا تھا اسے فوراً دستی سزا ملتی تھی. اگر سابقہ امتوں میں سے کسی شخص کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کپڑے کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ وہ جلد بھی کاٹی جاتی. یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا تھا. مگر قربان جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے کپڑوں پہ ناپاکی لگ جائے، پلید ہو جائے، پاکی نہ رہے، تو ہمیں فوراً حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ پانی سے تم اپنے کپڑوں کو پاکیزہ کرو. اسی طرح اگر کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ حسد کی کیفیت ہے، تو فوراً اوپر سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ تم اگر یہ نیت کر لو کہ میں نے دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھنا، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری اس دعا کو میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات یاد رکھیں، ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں بہت بڑا رویہ ہے. نہیں جی میں دعا مانگنا، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اکثر لوگ آتے ہیں نہیں میں بڑیا دعا مانگنا ہے. ایک بوڑھی اماں وہ کہہ رہی ہیں مولا تو ساڈیاں دعاواں سندا ہی نہیں، تو ساڈیاں دعاواں سندا ہی نہیں. میں نے کہا اماں جان ایسا نہ کہیں، وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے. ایسا نہ کہیں، وہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کو عطا کرتا ہے. اگر وہ سنتا نہیں تو اس کے نہ سننے میں ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری دعا کو رد کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. وہ اگر آج قبول نہیں ہوتی تو کل قبول ہو جائے گی. اگر کل قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ کسی لمحے بھی وہ قبول ہو سکتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے جس میں یقینی کیفیت ہو. یقینی کیفیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، تو نے ہی مجھے دینا ہے. یہ یقینی کیفیت ہے. شکوہ نہیں کرنا بارگاہ الہی میں. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بولے نا نہیں کرنا. اگر اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ اذنی میں شکوہ کریں گے تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا. اور دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے اور اللہ کی راہ میں پہنچنے والی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا. یہاں یہ جو مثال دی گئی ہے، بکری رکھی ہے کسی نے گھر میں، بکری رکھی ہوئی ہے تو وہ اس کے دودھ اس میں سے نکلتا ہے، وہ دودھ والا معاملہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں دودھ کبھی واپس گیا ہے؟ حدیث میں مثال کیسی؟ جیسے دودھ واپس نہیں جا سکتا، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرے گا اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبول ہوگی. یہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیں. یا اللہ یہ جو بد دعا والا معاملہ کرتے ہیں، اچھا تیرے پاس اچھی گاڑی ہے، تیرے پاس اچھی کار ہے، تیرے پاس اچھا بنگلہ ہے، کوٹھی ہے،
یا اللہ ایدی کوٹھی خراب ہو جائے، ایدی کوٹھی گر جائے، ایدی گاڑی چوری ہو جائے، یاد رکھیں ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے. یہاں پر معاملہ حسد کہا جاتا ہے. کسی کی بد دعا نہیں لگتی. پھر وہ حدیث کا بھی مفہوم ہے، قرآن آیات میں بھی ہے. کہا جاتا ہے، دلیل دیتے ہیں، نا یتیم کی بد دعا لگ جاتی ہے، مگر یتیم ہو تو صحیح ہو، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو، جو مسائل کو سمجھنے والا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ بلیک میل کرتا پھرے، میں یتیم ہی دیکھ لی میں بد دعا دے دینی تینوں. ایسا معاملہ ہوگا نہیں ہے. بے شک بے شک. اور آج کی رات ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے رونے کا، کہ روئیں بارگاہ عزتی میں گڑ گڑائیں. دیکھیں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی سے ایک لمحہ بھی باہر نہیں نکل سکتے. بتا دیں اگر نکل سکتے ہیں 63 سالہ زندگی سے باہر ہم نہیں نکل سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کیا اور پھر وہ بات لوگوں تک پہنچائی. حضرت مطرف بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں کہ آقا کریم کے سینہ اقدس میں رونے کی وجہ سے ایسا جوش اور ابال محسوس ہوتا تھا جیسے دیگ جوش چولہے پر چڑھی ہو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونے کی آواز ایسی سنی کہ جیسے ہنڈیا آگ پر رکھی ہوئی ہو اور وہ ابل رہی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی رونے کی. اور پھر حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ خواہش تو سب کی ہے نا. ایک بات یاد رکھ لیں، جنت میں کس نے جانا ہے؟ نمازوں سے. بتائیں ذرا، روزوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جائیں گے. اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جائیں گے. تو حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے. دوزخ سے چھٹکارا اسی طرح ممکن ہے کہ تو بارگاہ عزتی میں رو رو کے دعا کر. اگر تو چاہتا ہے کہ دوزخ سے چھٹکارا مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بنا لے. پھر فرمایا جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑی اسے کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. دوزخ کی آگ کبھی بھی رونا نہیں آتا جی، کیا کریں؟ فرمایا رونے جیسا چہرہ بنا لو. رونے جیسا کیا کرو؟ چہرہ بنا لو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کبھی قبرستان کے آگے سے گزرتے آہ نکلتی تو غش کھا کر نیچے گر پڑتے. نیچے گر پڑتے، آپ کو کھایا جاتا، پھر یہی کیفیت ہو جاتی، پھر نیچے گر پڑتے. پوچھا جاتا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ خلیفۃ الرسول یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب کبھی بھی آپ قبرستان کے آگے سے گزرتے ہیں آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ رو پڑتے ہیں اور غش کھا کر نیچے گر پڑتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین جنہیں جامع القرآن کا ٹائٹل دیا گیا، وہ فرماتے ہیں مجھے علم ہے ان قبرستان والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اگر تمہیں خبر ہو جائے تو تم ساری زندگی روتے. مجھے خبر ہے، مجھے پتا ہے کہ جو قبرستان میں ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. لہذا جب کبھی بھی
قبرستان کے آگے سے گزرے تو کلمے کا دل میں زبان میں لازمی کرنا، رونے کی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت واقعہ مقام ملتزم ہے، وہاں پر خانہ کعبہ اور مقام ملتزم، ایک خوبصورت آواز، جس آواز میں سسکیاں ہی سسکیاں ہیں۔ ایک نوجوان غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، آہیں لے رہا ہے، اتنی درد بھری آواز